تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پچھلے 2 سال سے کام کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کی امپلائبلٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور ان کو ایک سمت یا ڈائریکشن کیسے دے سکتے ہیں. اس کے لیے تھورو ریسرچ کی، ریسرچرز کو بٹھایا. تو جب ریسرچ کی وہ بڑی انٹرسٹ اور جو ہے وہ اسکل سیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ایٹیچیوڈ یا کریکٹر پہ کام کریں، کام ہم سکھا لیں گے. آپ کا بچہ اگلے دن انٹرویو میں اپیئر ہی نہیں ہوتا، اگر آ جائے تو راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، اور اگر کام کرنا شروع کر دے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ کلیئرٹی آف پرپز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کرنا کیا، آگے کیا کرنا ہے، کیوں ڈاکٹر بنے ہیں، کیوں انجینئر بنے ہیں، کچھ پتہ نہیں. پاکستان کے علاوہ اوورسیز پاکستانی سے جب ڈیٹا لیا تو باہر بھی یہی صورتحال تھی کہ جاپان، جرمنی، ہر جگہ ایجنگ پاپولیشن کا مسئلہ تھا. انہیں ینگسٹر چاہیے تھے لیکن پاکستانی نہیں چاہیے تھے. یہی مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑے اور ویژن نہ ہونا، اس طرح کی چیزیں. تو کریکٹر پہ کام شروع کیا یا ایٹیچیوڈ پہ کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے، ہارورڈ بھی کام کر رہی ہے، کیمبرج بھی کام کر رہی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے پوری دنیا میں، ٹرمپ کو دیکھیں، مودی کو دیکھیں، ہر جگہ یہ مسائل تھے. تو ان کے لیے کافی محنت سے ایک ماڈل لیڈرشپ کا جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا، دیکھا گیا کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. کریکٹر سکھانے کے لیے ہمیشہ رول ماڈل چاہیے. تو رول ماڈلز کی جب تلاش ہوئی تو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پہنچیں کہ ان سے بہتر لیڈرشپ کا ماڈل ہی کوئی نہیں تھا. وہ بڑی پس سوسائٹی میں بہت پازیٹیو چینج لے گئے تھے، محبت سے، پیار سے اور انسائڈ آؤٹ اپروچ کے تحت. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی تو بعد میں بنے، صادق کو امین بعد میں تھے. اور ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ٹرانسپیرنسی میں ہمارا نمبر سب سے کم ہے، جہالت میں ہمارا نمبر سب سے زیادہ ہے. تو اس پہ پروفیٹک ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو ہم کیسے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ لیڈنگ ود کریکٹر پہ کام شروع ہوا. ریسرچ آگے اور گئی تو پتہ چلا اسٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فیکلٹی کا ہے. جو انہیں پڑھانے والے ہیں وہ انسپائر نہیں کر رہے، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، وہ کویسچن کرنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ انفیئر مینز بھی استعمال کرتے ہیں، باعث بھی ہو جاتے ہیں. تو کافی فکر مند تھے. ایسوسیشن آف اس میں میاں صاحب مہمان خصوصی تھے. آپ میاں صاحب کو چیئرمین پی بی اے کے طور پہ جانتے ہیں یا دنیا ٹی وی کے حوالے سے جانتے ہیں. ہم میاں صاحب کو اس قوم کے محسن کے طور پہ جانتے ہیں. 400 سے زیادہ کالجز ہیں پورے پاکستان میں، جہاں لاکھوں بچے ہر سال تعلیم یافتہ ہو کے اس ملک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. 3 عدد بہت خوبصورت یونیورسٹیز ہیں. تو ہماری قوم کو آپ کو پتہ ہے ہیرو بنانے کی اتنی عادت بھی نہیں ہے. ویسٹ جو ہے وہ ایک بلڈر کو، ایک پوسٹ مین کو بھی ہیرو بنا دیتا. تو ہم نے پھر میاں صاحب سے ہی ریکویسٹ کی. اس میٹنگ میں میاں صاحب موجود تھے. میاں صاحب نے کہا کہ انڈیویجول کریکٹر پہ کام کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا یہاں پر سسٹم ہے، جو گورننس سسٹم ہے، وہ اجازت ہی نہیں دیتا کسی اچھے بندے کو آگے آنے کے. 2 خاندان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے جو بندہ آئے گا وہ آگے آئے گا. آپ کے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے لیڈر کا. تو اگر چھوٹے صوبے ہوں تو عام قیادت، لوکل قیادت سامنے آ سکتی ہے، وسائل ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگر سے میاں صاحب نے گفتگو کی، اور اتنی خوبصورت گفتگو تھی کہ جتنے وائس چانسلر تھے، ریکٹرز تھے، وہ سارے قائل ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ عام طور پہ یونیورسٹیز کا ہی کام ہے. علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان کی تحریک لے کے آگے چلا تھا. اگر آپ امریکہ بھی دیکھیں، جتنے پریزیڈنشیل الیکشنز ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں ڈبیٹ ہوتی ہیں اور انٹلیکچوئل اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میاں صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم ہر یونیورسٹی جائیں، وہاں کے پروفیسر سے بات کریں اور اسٹوڈنٹ سے بات کریں اور عام آدمی تک اویئرنیس دیں. ظاہر ہے صوبے بنانے نہیں بنانے یہ حکومتوں کا، پولیٹیشنز کا کام ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں سوال تو پیدا کریں. اس سلسلے میں لاہور کی یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا، آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی، سپی یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، اور پھر فیصلہ آباد. پھر چلتے گئے، جہاں گئے
सैकड़ों स्टूडेंट्स का मजमा होता था और बड़े प्यार से वो गुफ्तगू सुनते थे, क्वेश्चन उनके बड़े सख्त होते थे, काफ़ी बिटर रियलिटीज़ वो फेस करते थे और डरे सहमे थे कि ये आप कह तो रहे हैं ये हो जाएगा, कैसे होगा, कल को फिर कुछ ऐसा ना हो, चेंज आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन जब वो उठते थे तो कायल होके उठते थे। तो आज इस्लामाबाद में हाजिर हुए हैं, रिफा कल सेमिनार है, परसों फास्ट है। उससे पहले मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की क्यों ना हम जो दानिशवर हैं शहर के, उनसे बैठ के बात कर लें, उनके सवालात का जवाब देते हैं और कोई सजेशंस अगर उनके जहनों में है तो वो हमारे सामने रख देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मियाँ आमिर साहब का कि वो मेरी रिक्वेस्ट पर इन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की, और मैं आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया।